ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز و مقتدر حضرات اکابر علماء اکرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی مائیں بہنیں خواتین، میں نے شاید آیت غلط پڑھ دی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا چھوٹ گیا تھا، فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم اور حضرت ناظم جلسہ میرے مشفق بڑے بھائی قاری محمد عرفان صاحب، ان کے علاوہ منظوم کلام کے ذریعے جلسہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور بہرحال مولانا محمد عاقل صاحب نے بزم سجائی ہے اور مجھے بلایا ہے تو مجھے آپ کو جھیلنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ دیر تو درخواست ہے آپ سے کہ جھیلنے عنایت ہوگی آپ کی، اور میں بیان کے ارادے سے نہیں آیا اور نہ کہیں جایا کرتا ہوں، میں تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا سبق آپ کو سنانے آیا ہوں۔ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کچھ کہلوا دیں اور پھر عمل کی ہم سب کو توفیق دیں گے۔ دوستو، بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل مضمون اس وقت آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ گفتگو کو سن لیں۔ خالصتاً درد ہے اور میرا نہیں ہے، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا درد ہے جو اس گنہگار کی زبان سے آپ سنیں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، حقیقت ایمان کی طرف ترقی کرو۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو اپنی زندگی کو ایمانی بناؤ۔ اور خوب یاد رکھی جائے یہ بات، اللہ تعالیٰ جس ایمان کا مطالبہ فرما رہے ہیں وہ عمومی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے
آپ کے مدرسے سے آپ کی شاگردی اور آپ کے تلامیذہ کی حیثیت سے تربیت پانے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، خالد، ابو ہریرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت، ان کا جو ایمان تھا، ان کی جو ایمانی سطح تھی اور ان کے ایمان کی جو پختگی تھی اور ان کے ایمان میں جو قوت تھی اور ان کے ایمان میں جو طاقت تھی، جو مضبوطی تھی کہ کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے ایمان کو ہچکولے نہ دے پائے اور ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، اس ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، حقیقت اسلام کی طرف ترقی کرو، حقیقت اسلام کی طرف دوڑو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، محاسبہ کرو، تدبر کرو، تفکر سے کام لو، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا محاسبہ کرو، کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ لوٹا کے تنہا کھڑے رہ جاؤ اور پھر شکوہ کرو تو شکوہ بیجا ہوگا، بجا نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم جیسے لوگوں کی کیفیات کو بیان فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک دیہاتی آیا، قرآن نے اس منظر کو ذکر کیا اور انہوں نے آ کر کے قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی نے یہ بات کہی اللہ کے محبوب اب ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن لائے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، رسول پاک کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں، سلام عرض و نیاز کے بعد عرض کرتے اے پیارے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے ان کے اس سوال کے جواب میں، ان کی اس گفتگو کے جواب میں وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قل، کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے قلب و جگر میں ایمان داخل ہو جائے نماز نہیں چھوٹ سکتی، جس کے قلب و جگر میں ایمان راسخ ہو جائے تلاوت نہیں چھوٹ سکتی، جس کے قلب و جگر میں ایمان اتر جائے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا باغی نہیں ہو سکتا، محمد کے قرآن کو چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا، محمد عربی کے معاشرے کو پامال کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ قالت الاعراب آمنا، اس ایک بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہیے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان نہیں لائے ہو ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ یہ بات زبان رسالت سے نکلی، جبرائیل لے کے آئے، اللہ نے بھیجا، محمد عربی کے قلب اطہر قلب محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان پر کلام الہی کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے جواب میں ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کی کیفیات الگ ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد کے مناظر الگ ہوتے ہیں، ایمان کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ جو حقیقت ایمان سے بے رور ہوتا ہے، حقیقت ایمان سے سرشار ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، ہر آن اس خیال کے ساتھ، اس استحسار کے ساتھ جیتا ہے اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ کر کہ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں کہی گئی تھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم ایمان لے آئے، بلکہ وہ تو زبان رسالت، دربار رسالت، زمانہ رسالت، عہد رسالت کے لوگ تھے، ان کے ایمان ان کی ایمانی سطح کا اور ان کے ایمان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن بہت ڈراتی ہے یہ بات
جب ان کے لیے یہ کہا گیا تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا کہا جانا چاہیے؟ اللہ ادھر کہا جا رہا ہے آپ ایمان نہیں لائے، ایمان والوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ شاید ہم سے کوئی یہ بات کہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان قبول کر لو، تو ہم بھی اس کو یہی کہیں گے، ہم آپ کو مومن نہیں دکھتے۔ چنانچہ ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب جب کہیں گشت میں ملاقات میں تشریف لے جاتے ہیں تو بہت سے قابل انسان جو زیادہ قابل ہوتے ہیں اور امیر محترم کو یا مامورین محترم کو جواب میں جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے، جاؤ جاؤ غیروں میں تبلیغ کرو، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے، اور وہ اپنے نظریے میں پاک ہو سکتے ہیں، وہ اپنے نظریے میں اس درجے گرے ہوئے نہیں تھے جو دور رسالت کے لوگ تھے، انہوں نے تو یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ ہمارا تو دانستہ طور پر یہ بات کہتا ہے، جان بوجھ کے کہتا ہے، جاؤ جاؤ کہیں اور تبلیغ کرو، غیر اسلام والوں کو دعوت دو، ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ آؤ ایمان لے آؤ۔ تمہیں ہمارے دلوں میں، ہماری زبان پر، ہمارے عمل سے ایمان نہیں ظاہر ہوتا؟ جی ہاں، نہیں ظاہر ہوتا۔ اگر ایمان ظاہر ہو جاتا اور آپ صحیح معنی میں حقیقت ایمان کے حامل شخص ہوتے تو یہ طے تھا کہ معاشرہ آج جس سطحیت کا شکار ہے، جس کہیے کہ ایسی غار میں جا گرا ہے جہاں سے اس کے نکالنے کے اسباب و عوامل بھی میسر نہیں ہیں، اگر حقیقت ایمان میسر ہوتی تو پھر یہ صورتحال مجھے اور آپ کو دیکھنی نہیں پڑتی۔ چنانچہ تجزیہ نگار نے، تبصرہ نگار نے، صاحب قلم شخص نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، اہل دل کی جماعت نے اس منظر نامے کو کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ صورت اسلام، حقیقت صورت اسلام اور صورت ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان ہمیں میسر نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اسی لیے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس انداز پر کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، صورت اسلام سے حقیقت ایمان کی طرف ترقی کرو۔ تم مسلمان ہو، عبداللہ، عبد الرحمن و عبد الرشید و عائشہ، حمیرہ، کلثوم و زینب اور نام لیتے جائیے، آپ ان تمام تر اسلامی ناموں کے حامل تو ہو سکتے ہو، اسلامی کام آپ کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے صورت اسلام سے نکلیے، حقیقت ایمان کی طرف ترقی کیجئے، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سست نہ ہو، غمگین نہ ہو، حقیقت میں سربلندی آپ ہی کا حصہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کامل ایمان کے حامل ہو جائیں۔ ہماری صورتحال حقیقت سے ہٹ کر صورت پر ٹکی ہے، اس کی تمثیلات میں بہت سی باتیں لکھی ہیں صاحب قلم احباب نے، صاحب قلم بزرگوں نے۔ چنانچہ بات حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے تمثیل کے طور پر لکھی، اور حضرت نے فرمایا کہ مٹی کے پھل دیکھے ہیں کبھی؟ آپ بات کا جواب دیجئے تاکہ بات کرنے میں آپ سے مزہ آئے اور ہمارا بھی دل لگے تاکہ کچھ سنا سکیں آپ کو۔ مٹی کے پھل دیکھے ہیں نا، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، یہ کیلا ہے، مٹی کا پھل بنایا، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو شائننگ کیا، کلر چڑھا دیا، یہ آم ہے۔ اور ایک طرف صحیح معنی میں آم اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، صورت عام بھی ہے، حقیقت عام بھی ہے۔ آپ بتائیے، حقیقت عام کے اندر تو شکر بھی ہے،
رس بھی ہے، چاشنی بھی ہے، لذت بھی ہے، چاہنے والے کی چاہت اسی طرف جائے گی، بندے کی طبیعت اسی طرف مائل ہوگی۔ گو کے ڈیکوریٹ ہونے کے اعتبار سے، شائننگ کے اعتبار سے، پولش کے اعتبار سے اس مٹی کے آم کو اتنا زیادہ چمکا دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقت عام پر غالب آ رہا ہے، لیکن سچائی یہ نہیں ہے، ہمیشہ حقیقت غالب آتی ہے، صورت کبھی غالب نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ چنانچہ جب بندوں کے سامنے صورت عام ہوگی، مٹی کے بنے آم کی شکل میں حقیقت عام ہوگی، اللہ کی طرف سے عطا کردے پھل کی شکل میں، تو کوئی بھی ذی شعور انسان صورت عام پر نہیں لپکے گا، باوجود اس کے کہ حقیقت عام کھردری ہے اور بہت زیادہ اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ شائننگ اس پر نہیں کی گئی ہے، وہ کہیں سے پیلا دکھتا ہے پکاؤ کی طرف، وہ کہیں سے کچے کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور قلب و جگر یہ کہہ رہے ہیں، دماغ عقل و تصور یہ کہہ رہے ہیں، اور عقل اور دل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، دل چل رہا ہے صورت عام کی طرف، عقل کہتی ہے وہ مٹی کا ہے، دے مارنے کی چیز ہے، اور یہ کھانے کی چیز ہے، اس کو اٹھایا جائے۔ عقل کے اور دل کے درمیان کا مستقل ایک سلسلہ ہے، عقل حقیقت عام کی طرف متوجہ کر رہی ہے، حقیقت پھل کی طرف متوجہ کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ صورت بہت خوبصورت ہے، صورت اپنے آپ میں بہت زیادہ ڈیکوریٹ ہوئی ہے، لیکن دنیا کا کوئی ذی عقل انسان صورت عام کو اختیار نہیں کرتا، بالآخر یہ کہ حقیقت عام ہی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بالکل اسی طرح سیم کنڈیشن، اس کے برعکس کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ مسلمانوں کی یہ بھول ہے کہ وہ صورت اسلام کے ساتھ زندگی گزارے اور بس وہ صورت اسلام ہو، حقیقت اسلام سے خارج ہو، حقیقت ایمان سے خارج ہو، وہ صورت قرآن کے ساتھ زندگی گزارے، حقیقت قرآن سے خارج ہو۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی ذی عقل انسان صورت عام کو قبول نہیں کرتا، ویسے صورت اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے دنیا جہان کا کوئی عقل مند انسان صورت عام کو حقیقت عام تصور نہیں کرتا، حقیقت عام کے مقابل نہیں سمجھتا، اور حقیقت عام ہی کو قبول کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے صورت عام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حقیقت عام کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ان کا دستور عالی ہے، جو حقیقی مومن ہوں گے وہ آباد ہوں گے، اور جو صورت مومن کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ کل بھی برباد ہوئے تھے، آج بھی ان کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں ہے، اور قیامت کی صبح تک ان کو عزت راس نہیں آئے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صورت سے نکل کر حقیقت کی طرف آیا جائے، اور اس دور کے بڑے عالم، بڑے بزرگ، شیخ المشائخ، محبوب العلماء، حضرت اقدس پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی جامع بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بچہ چڑیا گھر میں جاتا ہے، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ وہ شیر دیکھے، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ وہ لنگور دیکھے، بالو دیکھے، ہاتھی دیکھے، اور پھر جب وہ دیکھ کے آتا ہے تو اپنے والد سے، اپنے بابا سے کہتا ہے ایک شیر مجھے بھی لا کے دو نا، تو اس کا باپ اس کی دلجوئی کے لیے ایک گدے کا شیر لے کے آتا ہے، جو قد میں اتنا بڑا، قامت میں اتنا بڑا، شکل میں اتنا بڑا، شباہت میں اتنا بڑا، اور بچے کے تصورات میں وہ شیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بابا نے لا کے دیا اور اس کا بیٹا کھیلتا رہا، کبھی اس کو اس نے لات ماری، کبھی فائٹ کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور چونکہ بچہ صورت اور حقیقت کے فرق سے نا آشنا ہے،
چنانچہ وہ اگلے دن اسکول گیا یا مدرسے گیا، وہاں اس کو کچھ کلاس میٹ ملے، اس کے درسی ساتھی ملے، تو اس نے جواب میں کہا کل میں نے شیر کے ساتھ فائٹ کی اور میں نے اس کو دبا کے گھوم کے ایک لات ماری، میں نے اس کو اسپنج کیا، میں چڑھ کے اس پر بیٹھ گیا اور وہ اپنے منہ مٹھو میاں بنا اور اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس میٹوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے درسی ساتھیوں کو بتا کر تو بالکل اسی کی طرح تھے۔ جیسے عقل سے یہ خالی ویسے عقل سے وہ خالی، جیسے یہ بچپن کا حامل ویسے وہ بچپن کا حامل، جیسے شعور سے یہ بے خبر ویسے شعور سے وہ بے خبر۔ یہ اپنی کارگزاری ان کو سنا رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے شیر کو اتنا مارا اس کی حالت خراب کر دی، چونکہ اس کے سامنے صورت تھی حقیقت نہ تھی۔ حضرت نے لکھا ہے میرے آپ کی ایمان کی پوزیشن یہی ہے، صورت شیر، ویسے اس بچے نے صورت شیر کو حقیقت شیر پر محمول کیا ہے، ویسے میں نے اور آپ نے صورت ایمان کو حقیقت ایمان پر محمول کر لیا ہے۔ ورنہ حقیقت شیر جنگل کی وادیاں ہو اور پجیرو گاڑی ہو یا آڈی کار ہو جو 70-80 لاکھ سے اوپر کا ماڈل ہے یا 1 کروڑ سے اوپر کا ماڈل ہے، اور کمپنی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا اے سی اتنی ہائی کوالٹی کا ہے کہ آپ کو جاڑا چڑھائے گا، آپ رضائی کا مطالبہ کریں گے اپنی ہائی فائی کار میں، اتنی مضبوط کار اور ایسا مضبوط واہن اور اس کا اتنا اسٹرانگ اتنا مضبوط اے سی، گاڑی جنگل میں چلی جا رہی ہے اور جنگل کی وادیوں میں پہاڑ کے نشیب و فراز والے علاقے میں کبھی یوں ٹن لیا گیا کبھی یوں ٹن لیا گیا، اور ابھی یوں جیسے ہی ٹن لیا تو حضرت شیر سامنے تشریف فرما تھے۔ وہ جنگل سے ٹہلتے ٹہلتے نکل آئے، چلو عام شاہ راہ کا مطالعہ کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، دلی سے چل کر نینی تال کی وادیوں میں گھومنے والے، کلو منالی کا سفر کرنے والے، مسوری میں آنے والے، کمپلین کے ڈبے پی کر سپلیمنٹ کے ڈبے کھا کر لونی کے کھوکھلے نوجوان یہ اب سفر کر رہے ہیں اس طرف، جو جم جاتے ہیں صبح کھڑے ہو کے کیلے کھاتے ہیں اور جناب من دودھ پیتے ہیں وہ تھیلیوں کا، اور وہ دودھ پیتے ہیں وہ دودھیا کے یہاں سے آیا ہوا جس میں دودھ میں پانی نہیں ملایا گیا بلکہ پانی میں دودھ ملا دیا گیا۔ ایسے مضبوط جوان جو لونی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور ادھر جنگلات کے علاقوں میں چلے جا رہے تھے، اور اچانک ان کی آڈی کار کے سامنے جس میں مضبوط اے سی چل رہا تھا شیر آ گیا۔ ڈرائیور کے حواس باختہ، یہ تو محلے میں کسی کو بولنے نہیں دیتے ہیں، ڈرائیور کے حواس باختہ، اور جو جناب محترم بائیں سیٹ پر تشریف فرما ہے لیفٹ سائڈ، وہ تو ایسا لگتا ہے قومے میں جا چکے ہیں، اور پیچھے بیٹھے ہوئے قدرے مطمئن ہیں کہ یہ جب حملہ کرے گا تو سامنے سے کرے گا، ہمارا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا۔ ان کو اطمینان بھی ہے، بے چینی بھی ہے، بے چینی بئی معنی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ڈرائیور گاڑی آگے کو چلائے اور یہ دائیں آ جائے۔ اب حضرت نے یہاں لکھا ہے صورت شیر اس بچے کو حاصل تھی تو وہ کہتا تھا میں نے فائٹ کیا ہے، وہ کہتا تھا میں نے اس کو پنچ مارا ہے، وہ کہتا تھا میں نے اس پر سواری کی ہے، اور حقیقت شیر کا جب مقابلہ ہوا، حقیقت شیر کا جب سامنے ہوا، باوجود اس کے کہ آڈی کار تھی، بیسٹ کوالٹی کا اے سی تھا، لیکن نہیں معلوم ابھی تو سردی سے وہ رضائی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی وہ گرمی کے مارے پسینوں میں شرابور رہ کر ٹھنڈے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، معلوم یہ ہوا کہ صورت پر ہمیشہ حقیقت غالب آتی ہے، اور صورت سے نہ کبھی کام بنا ہے نہ بنے گا، ہمیشہ حقیقت ہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تمہید اور اس تمہیدی گفتگو کا مقصود آپ کے سامنے عرض کرنے کا یہ تھا کہ میں اور آپ یہ سمجھے کہ جس صورت اسلام پر، جس صورت ایمان پر، جس صورت شریعت پر، جس صورت نظام قرآنی پر میں اور آپ جی رہے ہیں،
وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں حقیقت ایمان کا، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں حقیقت اسلام کا، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں حقیقت نظام قرآنی زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں حقیقت مسلمان کا۔ آپ کا اسلام ایسا ہونا چاہیے، آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، آپ کسی مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو ایک تسلیم کرتے ہیں، آپ نے معبود مانا ہے اس پاک ذات کو جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا برابر نہ کل تھا کوئی اور نہ آج ہے اور نہ ہو سکے گا۔ آپ جس ذات کے قائل ہیں وہ ہمیشہ سے جیسی تھی ویسی ہے اور ویسی رہے گی، وہ ابد الآباد ذات ہے۔ اس ذات کے تعارف کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ آیت الکرسی پڑھتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، ان کی ذات عالی اور ان کے اس ذات پاک کا استحصار، اس ذات پاک کا تصور آپ کے میرے قلب و جگر میں اترتا چلا جائے گا اور معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ قرآن جو نظام پیش کر رہا ہے اور قرآن پاک کے نظام کے مطابق جو مسلمانوں کو 5 وقت اللہ اکبر کی صدائے بلند کر کے جگایا جاتا ہے اور ان کو اللہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، مسجد میں ان کو بلایا جاتا ہے۔ بظاہر لفظ اللہ اکبر ایک لفظ ہے، لیکن اس کی معنویت پر غور کیجئے، اس کی حیثیت پر غور کیجئے۔ مؤذن اپنی زبان سے پکار کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکے، اللہ ہی بڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس ذات عالی نے یہ نظام دیا جو نظام قرآن کہلاتا ہے، اگر آپ اس ذات کی پوجا کرنے والے ہیں اور آپ نے ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو قرآن میں اللہ نے کہا، آپ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، مذہب اسلام کے فالوور ہیں، قرآن کے فالوور ہیں، محمد کے ماننے والے ہیں، وہ بکر عمر عثمان علی کے شہدائی ہے، اما عائشہ کی تطہیر کے قائل ہے، اما عائشہ کی پاک بازی اور عفت کے قائل ہے۔ آپ اپنی زندگی کو جن شخصیات کے پیچھے چلانے کا اپنے لیے اپنی دنیا میں من میں عزم و ارادہ رکھتے ہیں، وہ شخصیات حضرات صحابہ ہیں، حضرات صحابیات ہیں، بنات طیبات ہیں، ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان مقدس، ان نفوس قدسیہ کے اگر آپ پیروکار ہیں تو پھر صورت اسلام سے کام نہیں چلے گا، پھر حقیقت اسلام کی ضرورت ہے، اور حقیقت اسلام جھوٹ سے عاری ہوتی ہے۔ حقیقت اسلام میں زنا نہیں ہے، حقیقت اسلام میں شراب نہیں ہے، حقیقت اسلام میں غیبت نہیں، چغلی نہیں، زنا نہیں، بدکاری نہیں، حقیقت اسلام میں عیاری اور مکاری کے دروازے بند، حقیقت اسلام میں عصبیت نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، حقیقت اسلام میں اللہ سے بغاوت نہیں ہے، حقیقت اسلام میں محمد کی شریعت سے روگردانی نہیں ہے، حقیقت اسلام میں محمد کے نظام کی بغاوت نہیں ہے، حقیقت اسلام میں محمد کے نظام کی پامالی نہیں ہے، حقیقت اسلام تو وحدانیت کا درس دیتی ہے، حقیقت اسلام تو یکبارگی میں عبدیت کے تقاضوں کی تکمیل پر سر بسجود ہو جانے اور قربان ہو جانے کا درس دیتی ہے۔ حقیقت اسلام تو کہتی ہے اگر آپ حقیقت اسلام کی دولت سے معمور ہیں تو مصیبتوں سے گھبرا نہیں سکتے، اس لیے کہ مصیبتوں کے پہاڑ صدیق پر ٹوٹے تھے، عمر پر ٹوٹے تھے، عثمان و علی پر ٹوٹے تھے۔ اور کس کا ذکر نہ کیجئے اور کس کا ذکر کیجئے، 1.25 لاکھ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، کس کو کہیں گے اور کس کو چھوڑ ڈالیں گے؟ صحابہ کی مقدس ترین جماعت حقیقت اسلام والی ہے، چنانچہ اس کی چند ایک تمثیلات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان جن کو حاصل تھی،
चनांचे मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर एक सहाबी है, उनका नाम है सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोनी के गयूर मुसलमानों, मजहब इस्लाम के शैदाई दीवानों, सुनो, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर हकीकत ईमान और इस्लाम की दौलत से सरशार सहाबी है। मक्कतुल मुकर्रमा में कमीनों ने, कुफ्फार ने आपको सूली पर, फांसी पर चढ़ाने का इरादा किया, आप पर तीर बरसाए, नेज़े मारे, तलवार की नोकें चुभाई, आपको जख्मी किया गया। और इस तशद्दुद के बाद, इस जुल्म सितम के बाद, इस अय्यारी और मक्कारी वाले किरदार के बाद, मोहम्मद के सहाबी पर इस जुल्म सितम के बाद, जब उनके जिस्म का बेशतर हिस्सा जख्मी हो चुका है, कमीनों की जमात का एक कमीना कहता है, मक्कतुल मुकर्रमा के कुफ्फार में से एक शरीर कहता है, खुबैब हम तुम्हें तीर मार रहे हैं, हम तुम्हें नेज़े चुभा रहे हैं, तलवार की नोकों से तुम्हारे जिस्म को जख्मी कर रहे हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद अरबी को ये तकलीफ दी जाए, मोहम्मद अरबी को फांसी चढ़ाया जाए, नऊज़ु बिल्लाहि सुम्मा नऊज़ु बिल्लाहि सुम्मा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुबैब तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को, तुम्हारे मोहम्मद को, तुम्हारे अहमद को, तुम्हारे हामिद को, तुम्हारे महबूब को, तुम्हारे कासिम को, तुम्हारे आका को, तुम्हारे मौला को, जिनके सदक़े में तुम्हें ये इज्जत मिली है, अगर तुम्हारी जगह खुबैब मोहम्मद अरबी को फांसी दे दी जाए तो क्या ये बात तुमको मंजूर है? करोड़ों सलाम हो खुबैब की उस सूरत ईमान नहीं, उस सूरत इस्लाम नहीं, करोड़ों सलाम हो खुबैब की उस हकीकत ईमान वाली अज़मत को, उस हकीकत इस्लाम वाले किरदार को। खुबैब कहता है, जालिम तुम रसूल पाक को फांसी देने की बात करते हो, तुम अल्लाह के महबूब पर तीनों तलवार बरसाने की बात करते हो। खुबैब ये भी गवारा नहीं करता, खुबैब को छोड़ दिया जाए और मोहम्मद अरबी को कोई कांटा भी चुभ जाए। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हकीकत ईमान खुबैब को हासिल थी, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, उसके आका व मौला, उनके आका व मौला मदीनतुल मुनव्वरा में है। और सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत ईमान की दौलत से सरशार और मामूर किरदार के मालिक फरमाते, मैं ये भी गवारा नहीं करता कि मेरे आका को कांटा चुभ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उनको सूरत, उनको हकीकत ईमान और उनको हकीकत इस्लाम हासिल थी, तो उन्होंने कांटा भी गवारा नहीं किया। अफसोस, सद अफसोस, आज मैं और आप हकीकत से महरूम, सूरत के हामिल, अल्लाह के महबूब के कल्ब और जिगर पर जख्म पड़ते हैं। हर हफ्ते मोहम्मद की अदालत में, मोहम्मद की कब्र पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता उम्मत के नामे अमाल लेके पहुंचता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने एक रात ख्वाब में देखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। मैंने देखा आका के दिल पर जख्म है, आका का सीना छलनी है। मैंने पूछा, अल्लाह के महबूब आपके जिस्म अतहर पर, आपके कल्ब मुतहर पर, आपके कल्ब अतहर पर ये जख्म कैसे? आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग दाढ़ियां छिलाते हैं, चेहरे पर उस तरह लगाते हैं, उस तरह उनको चलता है, जख्म मुझ मोहम्मद को पड़ते हैं। अल्लाह। जिनको सूरत ईमान हासिल है उनका किरदार ये, जिनको हकीकत ईमान हासिल थी उनका किरदार वो कि वो कांटा गवारा नहीं करते। और आ जाइए हजरत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस जमात के फर्द हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत का इरादा फरमा रहे, मदीना इनको जाना है। कुफ्फार मक्का ने इनका रास्ता रोक लिया और रोक कर कहा, सुहैब तुम बद्दीन हो चुके हो, तुमने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया, मोहम्मद पर ईमान ले आए, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा
تم اگر محمد پر ایمان لا کر یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہ کر جو مال تجارت تم نے کمایا ہے وہ مال ہم تم کو لے جانے نہیں دیں گے۔ مال ایک حقیقت ہے جس کا چھوڑنا خلاف فطرت ہے، جس کے چھوڑنے پر آدمی تکلیف سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اپنی دولت کو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ صہیب کو حقیقت ایمان حاصل ہے، حقیقت اسلام حاصل ہے، وہ کہتے ہیں اپنا سارا مال دیتا ہوں، محمد کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ فرق ہے حقیقت ایمان کا، صورت ایمان کا، یہ فرق ہے حقیقت اسلام کا، صورت اسلام کا۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ المکرمہ میں ان کی بیوی، ان کی زوجہ، ان کا نام ام سلمہ، انہوں نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کی سسرال والے سامنے آ گئے، مقابل آئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا ہماری بیٹی کو ہم تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتے، سبب تم بددین ہو چکے ہو، تم محمد پر ایمان لے آئے ہو، ہم اپنی بیٹی تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ صورت ایمان نہیں تھی، کیا نہیں تھی؟ صورت ایمان نہیں تھی، حقیقت ایمان حاصل تھا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے، شوق سے رکھو، میں اپنی بیوی کو قربان کرتا ہوں، محمد عربی کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ بیوی ایک سچ ہے، بیوی ایک حقیقت ہے، بیوی ایک سچائی ہے۔ بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، اقربا سے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں، جو رشتوں کے بندھن ہوتے ہیں، وہ کتنے اٹوٹ ہوتے ہیں، میں اور آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ لیکن آخر صحابہ کے پاس وہ کیا تھا جس کی بنیاد پر بچوں کا یتیم ہونا آسان، بیویوں کا بیوہ ہو جانا ان کے لیے کسی زحمت کا سبب نہیں، اور عورتیں اپنے لیے اس بات کو لائق فخر سمجھتی ہیں کہ وہ کسی شہید کی بیوہ کہلائیں۔ چنانچہ غزوہ احد کا دامن سجا ہوا ہے، حضرت امیر حمزہ بھی ہے، اور صحابہ اکرام کی ایک مقدس جماعت ہے، ابو بکر بھی ہے، اب حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ میں بڑی تعداد ہے۔ اور ایک صحابی اپنے گھر میں ہیں جن کو اس بات کی رخصت دے دی گئی کہ وہ پاؤں سے معذور ہیں، وہ جنگ لڑنے نہ آئے۔ ان کا نام ہے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دو بیٹے پہلے سے اللہ کے راستے میں میدان کارزار میں دین اسلام کے علم کی سربلندی کے لیے جا چکے ہیں، اور جن کے عزم و حوصلے کا جناب من، جن کے عزم و حوصلے اس درجے پختہ ہے کہ وہ لوٹنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں محمد کی معیت میں غزوہ ہے، جام شہادت مل جائے تو کیا بات ہے۔ وہ عمرو بن جموح جو پیر سے معذور ہے، ان کے پیر سے معذور ہونے کی بنیاد پر رسول پاک نے اجازت دی ہے تم میدان جہاد میں نہ آنا، تم میدان کارزار میں نہ آنا، تمہیں اس بات کی رخصت دی جاتی ہے تم لڑائی کرنے مت آنا۔ ٹھیک ہے، دامن احد سجا ہوا ہے، لوگ اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں محمد، میں تمہارا نبی، میں تمہارا آقا تم کو رخصت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ عمرو بن جموح اپنے گھر میں ہے، ان کی بیوی آئی، آ کر کے عار دلائی اور فرمایا عجیب انسان ہو، پاؤں کا عذر لے کے بیٹھ گئے، پاؤں کا بہانہ بنا کے بیٹھ گئے، ہمارے دو بچے وہاں میدان کارزار میں علم خداوندی کو لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جام شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، تم کیسے باپ ہو، گھر میں ہو، میں بھی چاہتی تھی کہ تم بھی جا کے شہید ہو جاتے، کل اللہ کے حضور جب میری حاضری ہوتی میں اپنے پروردگار سے کہتی عورت ساتھ تھی، محمد کی اجازت نہ تھی، میں دامن احد میں جاتی، میں نے اپنا معذور شوہر بھیجا اور میں نے جا کر کے کہا میں اللہ کے حضور کہوں میں نے اپنا معذور شوہر بھیجا تھا، وہ آپ کے دین کے علم کو اٹھائے، اللہ میرے اس کردار کو قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ عمرو بن جموح کے جذبات
ان کے اندر کی ایمانی خیالات، ان کی قوت ارادی، ان کا کانفیڈنس اتنا مضبوط ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلے اور جاتے جاتے ایک دعا کر کے گئے، مولا اب اس گھر میں واپس نہ لوٹانا، دامن احد میں پہنچتے ہیں اور دشمن سے ہم مقابل ہوتے ہیں اور اس قدر لڑتے ہیں دین محمد کی آبیاری کے لیے، اس کی آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ یہ معذور صحابی پیش کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام شہید ہونے والے اللہ کے بندے شہداء کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں عمرو بن جموح کی لاش پر، جب وہ پہنچتے ہیں عمرو بن جموح کی لاش اٹھانے کے لیے، عمرو بن جموح کا جسم اٹھتا نہیں ہے، دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کہتے ہیں پیارے آقا جسم اٹھایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں اطلاع دو، معلوم کرو۔ عمرو بن جموح جب گھر سے نکلا تھا اس نے کوئی بات تو نہیں کہی تھی، گھر والی نے اطلاع دی، جی ہاں انہوں نے کہا تھا اب اس گھر میں واپس نہ لوٹانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمرو بن جموح کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اب اس کا جنازہ میدان جہاد سے بھی نہیں اٹھایا جائے گا، یہی دفنا دو، یہ شہید اٹھے گا، قیامت میں اس کی بیوی کی سربلندی اور اس کے فخر کے لیے اور سرفرازی کے لیے سبب بنے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں، لودھی کے غیور مسلمانوں جن کو حقیقت ایمان حاصل، ان کا یہ حال ہے، اور میں اور آپ یہ ہرگز نہ بھولیں نہ بھولیں نہ بھولیں کہ عمرو بن جموح کا سامنا نہیں ہوگا، ہرگز نہ بھولیں۔ اپنی چاہت پر، اپنی منمانیوں پر زندگی گزارنے والے میں اور آپ، اپنے من اور نفس کے غلام بن کر زندگی گزارنے والے میں اور آپ خوب یاد رکھیں، اگر عمرو بن جموح اس معذور صحابی نے یہ کہا مجھے تو دربار رسالت سے اجازت بھی مل گئی تھی اور میں تو معذور بھی تھا، اللہ کے محبوب کی اجازت بھی تھی، پھر بھی میں نے اپنی بیوی کو بیوہ بنایا، آقا کے دین کی آبیاری کے لیے اپنا جسم پیش کیا، گردن کٹا کے اللہ کے حضور چلا آیا۔ او لونی کے غیور مسلمانوں، تم بتاؤ تمہاری نگاہ کے سامنے میرے آقا کا دین لٹ رہا تھا، میرے آقا کے دین کا جنازہ نکل رہا تھا، اور کیا جنازہ نکل رہا تھا، تم تو خود سنتوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری تقریبات غیر اسلامی رسومات سے خالی نہ تھی، تمہاری صبح، تمہاری شامیں، تمہاری تجارت، تمہاری بزنس اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری ملازمت صبح سے لے کے شام تک کے تمام تر افعال و اعمال و کردار محمد عربی کے مخالف تھا۔ جواب دو گے عمرو بن جموح کو؟ ہے کسی کے پاس جو زبان کھول کے کہے گا ہاں میں جواب دیتا ہوں؟ اور اتنا ہی نہیں ہوگا کہ عمرو بن جموح صرف سوال کر کے چھوڑ دیں، بلکہ تخیل پیش کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو عمرو بن جموح ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، معذور صحابی اللہ کی عدالت لگی ہو، محمد عربی کھڑے ہوں، وہ ہاتھ پکڑ کے کہیں مولا اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کے امتی، ان کو ایسے ملک میں جگہ دی گئی تھی جہاں یہ آپ کے دین کی تعلیم و تبلیغ و تلقین کر سکتے تھے، جہاں یہ مسجد عام بنا سکتے تھے، جہاں یہ مدرسے کھول کے کھول سکتے تھے، جہاں یہ دینی علم کو بلند کر سکتے تھے۔ ان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پابندیاں نہیں تھی، ان کے پاس کوئی قید و صعوبت نہیں تھی، ان کو آزادیاں دی گئی تھی۔ اللہ کے محبوب میں ان کو لایا ہوں، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے، شاید پھر میرے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور صرف عمرو بن جموح پوچھے اس سے بھی کام نہیں چلے گا، اب تو بڑے ڈر کے ساتھ ملک شام کے موجودہ حالات کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شام کے وہ معصوم بچے جن کے باپ اب دنیا میں نہیں رہے، جن کی ماؤں کی عزتوں کو نشانہ بنا لیا گیا، ان کو تار تار کیا گیا، آپ اپنے گھر میں چین کی میٹھی نیند سوتے ہیں، ادھر سرحدوں پر پڑے ملک شام کے ترکی کے بارڈر پر پڑے کیمپوں میں وہ 5 لاکھ مسلمان
جن بچیوں کے ناخن کسی نے نہیں دیکھے تھے، آج باطل ان کے ساتھ ان کے سر سے دوپٹہ اتروا کر سیلفی لے کے سوشل نیٹ ورک پر شائع کرتا ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کے میسج کو فارورڈ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ان مظلوم اللہ کے بندوں کے لیے ہاتھ اٹھانا کبھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی خاتون وہاں کیمپ میں گئی، وہ سرکاری وفد کی سرکاری دورے کی شکل پر، انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف کیمپوں میں گئے، پریس کانفرنس ہم نے کی، جب ہم ایک کیمپ میں پہنچے تو اس میں صرف اور صرف 5 سال سے کم عمر کے بچے تھے۔ وہ خاتون اپنے جذبات سے سرشار ہو کر اور اپنے درد کی تاب نہ لا کر کہتی ہے کہ پاؤں پاؤں چلنے والے وہ 2.5 3 4 5 سال کے معصوم بچے دوڑے چلے آتے تھے، شاید ان کو ہم عورتوں کی شکل میں اپنی ماں اور بہنوں کی شکلیں دکھائی دے رہے تھے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، ٹھیک ہے سرحدوں کی بندشیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قنوت نازلہ پڑھنے میں کون سی بندش ہے؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھانے میں کون سی بندش ہے؟ ان کی طرف سے صدقہ کرنے میں کون سی بندش ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم ایک کیمپ میں گئے جس میں بچے تھے، ہمارے پاس کچھ کھلونے تھے، صاحب نے کہا ہے کہ ایک بچہ بہت معصوم سا بچہ وہ ایسے کھیلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ مفتی ابو لبابہ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی حرکتیں دیکھ کر اور اس کی محبت دیکھ کے اسے 2 کھلونے دینے چاہے۔ مسلمانوں، شام کی سرزمین پر مرنے والے مظلوم مسلمان اہل سنت وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولادیں ہیں۔ یہ وہی ہے جن کی محبتوں، محنتوں، مشقتوں کے صلے میں آج 7 سمندر پار ملک ہندوستان میں آپ اور میں اسلام و ایمان کی دولت سے سرشار ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو 2 کھلونے دیے، اللہ صحابہ کی اولادیں، میں بہت ڈرتے ہوئے اور بڑے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ان کی نسلیں ان سے شکایت کریں گی، بابا آپ نے تو اپنا گھر قربان کر دیا تھا ان کے لیے، جن سے آقا علیہ السلام کی سنتیں زندہ نہ ہو سکی، ان کے لیے جو نام حضور پاک کا لیتے تھے اور دوستی ان کے دشمنوں سے کرتے تھے، ان کے لیے جو اللہ کے محبوب کے باغیوں کی بنائی ہوئی کولڈ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے، جن کے پیٹ میں جانے والے مرغے اور فرائی اور مچھلیاں اور کباب اور بیماروں اور پاگلوں کی طرح بھوک سے کہیں زیادہ کھانے والے عیار اور مسلم نوجوان یا مسلمان جو کھانے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ کوک پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں اور اسرائیل ظالم کمینہ اس کی کمپنیز کو تقویت پہنچاتے ہیں، وہ مسلمان جو نام لیوا ہے محمد عربی کے، جو نام لیوا ہے ابو بکر کے، نام لیوا ہے عمر، عثمان، علی کے، وہ کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں کولڈ ڈرنک تو وہ چھوڑے گا نا، بوتلیں تو وہ چھوڑے گا نا کہ جس کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے محبت ہوگی۔ 2 پیسوں کے نوٹوں کے انبار دو، وہ تمہارا مال لے گا اور تمہارے مظلوم بھائیوں پر فلسطین میں برباد کرے گا۔ کبھی تو سوچا کرو، میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، کہاں گزار رہے ہو؟ آپ کے پاس ہے اس بات کی گنجائش، آپ میدان محشر جواب دیں گے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ سجا ہے، میدان کارزار میں صف بندی ہے، اللہ کے محبوب نے اعلان لگایا
آج کے اس غزوے میں کون ہے جو مجھ محمد کے خیمے پر پہرے داری کے عمل کو انجام دے؟ صحابہ کا مجمع ہے. حضرت زیاد کمزور سے صحابی ہے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے محبوب میں آپ کے خیمے پر پہرے داری کروں گا. حضور پاک نے فرمایا بیٹھ جائیے. پھر آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو میرے خیمے پر پہرے داری کرے گا؟ پھر سے زیاد کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے. آپ نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا حضرت اے اللہ کے محبوب میں آپ کے خیمے کی پہرے داری دربانی کروں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ غالباً تیسری مرتبہ کے اعلان میں حضور نے قبول فرمایا اور حضرت زیاد کے ہاتھ میں اللہ کے محبوب نے اپنی تلوار مرحمت فرمائی. زیاد کمزور صحابی ہے اور اس قدر نحیف ہے، اس قدر لاغر کمزور صحابی ہے کہ خود اللہ کے محبوب کو ان پر ترس آ رہا ہے، اسی لیے آپ ان کو بٹھا رہے ہیں. بالآخر جب آپ نے جذبہ عشق و محبت سے سرشار اپنے صحابی حضرت زیاد کو دیکھا، یہ حقیقت ایمان سے معمور شخص ہے، اللہ کے محبوب نے اپنی تلوار ان کے حوالے کی اور ان سے کہا میرے خیمے پر پہرا دیتے رہو. چنانچہ بڑا حصہ گزر گیا. پہرے داری کرتے کرتے حضرت زیاد کھڑے ہیں. ایک تیر آیا، حضرت زیاد کو لگا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا. مورخین نے لکھا ہے یکے بعد دیگر 70 تیر آئے. زیاد اپنے جسم پر سہتے چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ 70 تیر کھائے. ایک چیخ نکلی جب 70واں تیر لگا، تاب نہ لا سکے، گر گئے. حضرت طلحہ یا کوئی اور صحابی دوڑ کے آئے، انہوں نے اٹھایا، خیمے کی طرف لے جانے لگے. حضرت زیاد کی آنکھ میں آنسو اور بڑے درد کے ساتھ کہا میں نے اللہ کے محبوب سے وعدہ کیا ہے جب تک میری سانس میں سانس رہے گی میں ان کے دربار کی دربانی نہیں چھوڑوں گا. پھر 71واں تیر لگا. یہ صحابی چھوڑ کے چلے گئے تھے. 71واں تیر لگا، خون کا پھوارا چھوٹا، تاب نہ لا سکے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. سرکار دو عالم کو اطلاع دی گئی. آپ تشریف لائے. آپ نے زیاد کے سر کو اٹھایا، اپنی ران مبارک پہ رکھا اور ران مبارک پہ رکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو رحمت والے ہاتھوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت زیاد کی آنکھ کھل گئی. آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اللہ کے محبوب جاتے جاتے اپنے دیدار سے محروم نہ کیجئے. اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا. آقا جب تک میرے جان میں جان نہیں کھڑا رہا. 70 تیر میں نے کھائے، برداشت کرتا رہا. اب مجھ میں تاب نہ رہی، میں گر گیا. اللہ کے محبوب یہ صحابی گواہ ہے، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. حضور نے بشارت سنائی. کالی کملی والے کی آنکھیں نم ہو گئی. ایک سوال پوچھتا ہوں، کل میدان محشر حضرت زیاد کھڑے ہوں گے 70 71 72 تیروں سے لبریز وہ زخمی جسم جب آپ کے سامنے حاضر ہوگا وہ سوال پوچھیں گے میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنی جان اللہ کے محبوب کے دین کی آبیاری کے لیے قربان کی. میرا کیا قصور تھا کہ میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، جام شہادت نوش کیا. تم سے اتنا نہیں ہو سکا. میرے محبوب کی سنتیں مٹ رہی تھی، میرے آقا کا دین لٹ رہا تھا. تم تھے کہ دین کے لٹنے میں معاون بنتے تھے. کیا عوام کیا خواص، کس کو چھوڑ دیں اور کس کا شکوہ کریں. ہمارا تو پورا گھر آنگن خراب ہو چکا ہے. میرے بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. اور آپ حضرات یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، گوگل دیکھتے ہوں گے، مجھے تو بڑا احساس ہوتا ہے. ملک شام میں وہ بچی، بہت اس کا فوٹو آج کل چل رہا ہے، بہت وائرل ہے.
اور ٹی وی پر بھی دکھایا گیا، نیوز والوں نے بھی اس کو دکھایا، اور جو ایمان والے نہیں انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا۔ ایک امریکی اخبار کا چینل کا نیوز اینکر، ایک چینل اینکر بار بار ریپلائی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اس بچی کا وہ جملہ جو اس معصوم نے کہا تھا ملک شام کی، میں اللہ کو جا کے سب بتا دوں گی۔ وہ اینکر رو کے کہتا ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کیا بتائے گی اللہ کو، کیا دیکھا اس نے وہاں، ایسا کیا گزرا کہ جو وہ جا کے بتانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لونی کے مسلمانوں غور کرو اور ڈرو اس بات سے، اگر اس نے کہا اللہ ہماری ماؤں کی عزتیں لٹ رہی تھی اور ان سے اتنا نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے 2 رکعت پڑھ کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے۔ معصوم بچہ خون سے لبریز، پورا گھر اس کا جا چکا، وہ اپنے خون سے اپنے مکان کی دیوار پہ لکھتا ہے اب یہاں کوئی مہمان نہ آئے، اس گھر کے سارے لوگ جنت میں منتقل ہو چکے ہیں۔ کیا جواب دو گے ان شامی بچوں کو؟ فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، آقا کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، بیٹا باپ کا باغی، بچیاں ماؤں کی باغی، ہر ایک دوسرے کا شکار، غیبتوں سے فرصت نہیں، تحقیر و تذلیل سے فرصت نہیں، علماء کی عزت کو پامال کرنے سے فرصت نہیں۔ کیا جواب دو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کا لخت جگر، حضور کی بیٹی، کیا جواب دو گے؟ میرے بھائی، بیانات کا کرنا علماء کا کام ہے، بیانات سنتے ہیں آپ لوگ، لیکن اللہ کے واسطے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے درد دل رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی زندگیوں کو آباد کیجئے۔ جس پروردگار کی نافرمانی کھل کے دھڑلے سے کی جا رہی ہے، اس اللہ نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، اس نے کبھی کسی موسم میں بغیر کپڑے کے نہیں رکھا، پھر اس کی بغاوت، پھر نمازوں میں کوتاہی، پھر تلاوت سے دور، پھر قرآن پاک زندگی میں نہیں۔ کیا جواب دو گے عثمان غنی کو؟ 40 دن کا محصور صحابی، اللہ کے محبوب کا غلام، اللہ کے محبوب جس پر فدا۔ آپ نے فرمایا اگر میری یکے بعد اگر میرے یہاں اور بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایسا صحابی، حضور نے فرمایا کئی ایک موقع پر اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ ایسا صحابی، حضور کی دعوت فرمائی اور آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ کے جو فقراء صحابہ ہیں ان کو لے کے میرے گھر تشریف لائیے گا۔ صحابہ اکرام آپ کی معیت میں چلے، عثمان غنی لینے آئے، اللہ کے محبوب کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان چل رہے اور آپ کے قدمین عالیہ کو گنتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ اچھا کیا کرو گے؟ فرمایا میرے گھر سے آپ کی مسجد سے لے کے میرے گھر تک جتنے قدم مبارک آپ کے پڑیں گے، ہر قدم کے بدلے عثمان ایک غلام آزاد کرے۔ یہ 40 دن کا محصور صحابی محمد جس کی رضا کا پروانہ اللہ کی رضا کے ساتھ دے کے جا چکے ہیں، اعلان عام ہے عثمان کی منقبت، ان کی شخصیت صدیق کے یہاں مسلم، عمر کے یہاں مسلم، علی کے یہاں مسلم، ازواج مطہرات کے یہاں مسلم، بنات طیبات کے یہاں مسلم، صحابیات کے یہاں مسلم۔ وہ عثمان 40 دن کا محصور صحابی جب ظالموں نے بلوائیوں نے حملہ کیا تو اس حال میں شہید ہوئے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور جان اللہ کے حوالے کی جا رہی تھی۔
کیا جواب دیں گے آپ سیدنا عثمان غنی کو؟ کیا جواب دیں گے آپ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کرتے ہیں؟ اخیر وقت ہے، ظالموں سے مطالبات تو کیے گئے لیکن وہ اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، اخیر وقت ہے اور زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ یہی کہیں گے حسین ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں تھا، یہی کہیں گے حسین ہمارے پاس بچوں کو کالج سے یونیورسٹیز سے فرصت ملتی تو قرآن سیکھتے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے، چھوٹوں کو پر شفقت کرتے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام کرتے، بھائی چارے کو عام کرتے، محبت کے پیغام کو عام کرتے اور نفرت کے بازار کو ختم کرتے، نفرتوں کی دیواروں کو گرا دیتے۔ یہی کہیں گے عثمان ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے صورت کے دائرے سے نکلیے، حقیقت کے دائرے میں چلے آئیے۔ پیغام کے طور پر عرض کرتا ہوں، قرآن پڑھیے، نہیں پڑھا ہے تو قرآن پڑھیے۔ اپنی مساجد کے ائمہ، علماء، مدارس کے علماء، ان کی خدمت میں جائیے اور ان سے درخواست کیجیے قرآن پڑھیے۔ آپ عمر کی کسی سٹیج پر ہے نہیں معلوم، صرف نظر اس کے آپ کہاں ہیں، قرآن پڑھیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی دولت سے معمور کیجئے تاکہ وہ ابتدائے اسلام سے، حقیقت اسلام سے معمور ہو، صورت اسلام سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ مائیں بہنیں بچیوں سے گزارش ہے اگر وہ سن رہی ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں انقلابی شکل پیدا کرے۔ اور میں نے جہاں یہ عرض کیا کہ صورت اسلام یا صورت سے کبھی نفع نہیں ہے، ہمیشہ نفع حقیقت سے ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہم کسی بات سے مایوس نہیں، ہم اس دین کے حامل ہیں جس میں مایوسی کفر قرار دی گئی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب کی ضرورت ہے تو اس کی شکل یہ کہ ہم اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کریں، جامعات کے حوالے کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، پہلے کامل سچا اچھا مسلمان بنائیں اور پھر بعد کے تعلیمی مراحل وہ عصری ہو یا دینی ہو ان کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا جو آفاقی عالمی نظام ہے اس کو پھیلائیے اور قرآن کو پڑھیے درس قرآن کی شکل میں۔ اگر آپ اپنے اندر کچھ علمی لیاقت رکھتے ہیں تو درس قرآن پڑھیے تفسیر کی شکل میں۔ حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی تقی عثمانی کا آسان ترجمہ قرآن پڑھیے تاکہ قرآن آپ سے جو کہتا ہے اس کا صحیح معنی میں آپ کو پتہ چل سکے۔ قرآن عالمی آفاقی نظام کا حامل ایسا دستور حیات ہے، ایسا نظام زندگی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی ابدالآباد کامیابی کو منحصر رکھا ہوا ہے۔ خود قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، گھر کی ماں بہنوں کو اس تعلیم سے وابستہ کیجیے، اور آخر پیغام کے طور پر یہ بات کہ قرآن کے نظام کو اللہ کے ایک ایک بندے تک وہ کون ہے نہیں معلوم، وہ ہندو ہے تب، وہ عیسائی ہے تب، وہ یہودی ہے تب، وہ سکھ ہے تب، دلت جینی یا اور جتنے سب طبقات بسے ہوئے ہیں، ہر ایک تک قرآن پہنچائیے، اسے بتائیے معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، مشہود ایک ہے، خالق ایک، پوجا کے لائق ایک، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الوہیت و ربوبیت و وحدانیت و سمادانیت صرف اسی کی مسلم، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان ملک میں بسنے والی تمام تر اقوام تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، حقیقت زندگی وہ ہے جو حقیقت ایمان ہے، حقیقت زندگی وہ ہے جو حقیقت اسلام ہے، تاکہ قرآن کا آفاقی نظام پھیلے اور درمیان سے عداوتوں کی دیواریں گر جائیں، نفرتوں کے نظام پامال ہو جائے، اور ملک کا ہندو، ملک کا سکھ، عیسائی، بدھسٹ، دلت، جینی اور جتنے طبقات ہیں وہ سب آپ کی تعلیمات، تبلیغات، آپ کی تعلیم، تبلیغ، تلقین اور اشاعت کی روشنی میں اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے نظام سے آشنا ہو جائے،
ہو سکے اور ان کی زندگیوں تک اسلام پہنچے، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کے حضور میری آپ کی حاضری ہو تو وہ مجھے اور آپ کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائے، وہ یہ نہ کہے اللہ یہ ہمارا پڑوسی تجارت ہمارے ساتھ کرتا تھا، زراعت ہمارے ساتھ کرتا تھا، ہمارا پڑوسی تھا، تقریبات میں ہمارے ساتھ رہتا تھا، لیکن اللہ اس نے کبھی ہم سے نہیں کہا۔ دین اسلام کی تاریخ یہ ہے، دین اسلام کا نظام یہ ہے، دین اسلام کا نظام زندگی یہ ہے جس میں ٹیررزم کو کوئی دخل نہیں ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، جس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی چیونٹی کو تکلیف دی جائے، چیونٹیوں کو مارنے کی اجازت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہندو اللہ کی عدالت میں کہے، گرچہ اس کا یہ قول حجت قرار نہیں پائے گا، لیکن ہاں میری آپ کے لیے مصیبت کا سامان ہو جائے گا۔ اس لیے 3 باتیں پیغام کے طور پر۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ چھوڑ دیجئے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کل کی صبح سے داڑھیاں نہیں کٹائیں گے، انشاءاللہ چہرے پہ سنت سجائیں گے، اور رہی بات بنوں کی، رہی بات دلہن کی، رہی بات لائف پارٹنر کی، رہی بات آپ کی منگیتر کی، ہونے والی بیوی کی، تو بس ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو، آقا کی سنت سجانے پر ترقی ہوتی ہے، تنزلی نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک، ایسا نہیں ہو سکتا آپ چہرے پہ سنت سجائیں اور پھر آپ کے نکاح میں کوئی ایسی آئے جو آپ کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کی آبیاری پر، اس کو حفاظت سے، زندگی سے وابستہ کرنے پر ترقی فرماتے ہیں، تنزلی نہیں۔ پہلا کام گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دوسرا کام قرآن پاک اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اپنی نسل نو کو قرآن سے وابستہ کریں گے، اور نظام بنائیے اس کا کہ آپ کا بچہ کم از کم 2 وقت مدرسے جائے، 1 وقت اسکول جائے، ایسا ہی نظام بنائیے۔ مولانا محمد عاقل صاحب سے مطالبہ کیجئے، اور مطالبے سے پہلے ان کو راہیں بتائیے، ان کو سجائیے، مشورے دیجئے کہ جہاں آپ نے یہ اتنا بڑا مدرسہ دارالسلام بنایا اور اتنی بڑی عمارت اس کی قائم کی ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہم پیش کرتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے پر مدرسے کے برابر میں ایک اسلامی اسکول بھی آپ قائم کیجئے۔ ظاہر ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے، دے گا آپ کو بھی اللہ، دے گا ان کو بھی اللہ، لیکن میرا آپ کا لگ اگر گیا تو کتنا نفع ہوگا۔ لہذا اسلامک اسکول کے نظام پر، جس میں ایک طرف بچوں کو ہندی سے، انگلش سے، سنسکرت سے اور دیگر زبانوں سے معمور کیا جائے، تو دوسری طرف وہ بچے قرآنی علوم و فنون کو پڑھ رہے ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، اور وہ ایک وقت میں انجینئر، ڈاکٹر، منسٹر، بیرسٹر، کلیکٹر اور کیا وہ ہو، تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، وقت کے مفتی ہو، وقت کے ججز ہو، تاکہ وہ قرآن بھی پڑھے، محمد کا نظام بھی پیش کریں، اور ایک ہی وقت میں نظام تعلیم دینی بھی اور نظام تعلیم عصری بھی، دونوں کے دونوں پروان چڑھ کر ترقی کی راہوں کو ہم کنار کر رہے ہیں۔ اور اگر یہاں پہلے سے یہ نظام شامل ہے کہ 5ویں تک کا اسکول حضرت محترم ماسٹر صاحب کے ذریعے چل رہا ہے، اور امید ہے کہ ایسا ہوگا، یقینی بات ہے چونکہ مدارس والے اس کو رکھتے ہیں، تو پھر آپ مطالبہ کیجئے کہ 5ویں تک کا اسکول ہے، اس میں ایک کلاس کا اضافہ اور کیجئے، اس میں جو اخراجات آئیں گے، جو صرفہ آئے گا وہ ہم پیش کریں گے۔ مسلمانوں جو آپ کا لگ جائے گا وہ آپ ہی کے کام آئے گا، اور بروز حشر سرخ روئی کا سبب بنے گا۔ اور پھر اپنے بچوں کو باقاعدہ مدارس کو ڈیولپ کر کے، جس مدرسے میں اسکول کا نظام بھی ہو اور جس مدرسے میں دینی تعلیم کا نظام بھی ہو، اور اب انقلابی تبدیلیاں لائیے، زکوٰۃ سے، صدقے سے، فطرے سے، چرم سے، ان سب مدات سے مدرسوں کو چلانا چھوڑ دیجئے، حلال پاکیزہ طیب ہدیہ یا عطیے کے مال سے مدرسہ چلائیے، علماء کے حضور حاضر ہو کر ان سے
से दरखास्तें कीजिए कि आप हमसे इमदाद लीजिएगा, आप हमसे अतियात लीजिएगा, आप हमसे हदाया की रकूमत लीजिएगा जो बिला झिझक बिला रोक टोक लगाई जा सके। या हम आपके सामने एक निजाम पेश करते हैं जो फीस पर मुश्तमिल होगा। मौलाना जहां हम मदरसों स्कूलों में फीस देते हैं वहां आपके मदरसे में भी फीस देंगे। हम अपने बच्चों को अपनी मेहनत की उस कड़ी कमाई से पढ़ाएंगे जिसके लिए हम दिन और रात एक करते हैं। और मेरे ये मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म उलमा जो मेरे सर के ताज हैं, मदारिस के जिम्मेदार हैं, बसद एहतराम अर्ज करता हूँ, फीस का निजाम राइज कीजिए। हर आदमी फीस देगा, चाहे 10 ही रुपए क्यों ना हो, जो लगता नहीं है उस जहां जिस पर लगता नहीं। हमारे हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस पर कुछ खर्च नहीं होता उसकी कदर व मंजिलत हाथ नहीं आती। जो साहिबे माल लोग हैं जो फीस दे सकते हैं वो बगैर उलमा के मुतालबात के फीस दे। 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना या और जिसका जैसा निजाम है फीस दे के पढ़ाइए ताकि मदारिस के अरबाब हल्लो अक़द उलमा मुंतज़िमीन ज़कात से, फित्रे से, सदक़े से जरा से मुबर्रा हो जाएं और उससे मुस्तग़नी हो जाएं और मेरे और आपके बच्चों में निखार पैदा हो सके। गरचे ये बात अपनी जगह हक है, मुसल्लम है, यकीनी है और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जर्रा बराबर किस बयानी नहीं है कि मदरसों में ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, होते हैं जो यतीम भी होते हैं, मिस्कीन भी होते हैं, लेकिन कैसे दिल मानता है कुरान का तालिब इल्म ज़कात खाए, कैसे दिल मानता है कुरान का तालिब इल्म सदका खाए, कैसे दिल मानता है जो देख बच चुकी है किसी काम की न रही, बर्बादी का अंदेशा यकीनी था, जो बकरा जो बकरी जो छुटिया जो छोट मरने के काबिल अब बिल्कुल आखिरी कगार पे, फेर दो छुरी पहुंचा दो दारुस्सलाम में। कैसे आपके कल्ब व जिगर इसको कबूल करते हैं? मैं तो बड़े एहतराम के साथ अर्ज करता हूँ, एकदम ये निजाम नाफिज नहीं होगा तय है। आप आज ही इसको कर डालें मुमकिन नहीं, लेकिन क़त्रुन अला क़त्रिन इज़ा इत्तफ़क़त नहरुन बहरुन अला बहरिन इज़ा इज्तमअत बहरुन। कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, दरिया दरिया जब बाहम होते हैं तो समंदर वजूद में आ जाता है। आपका ये महबूब इदारा, आप इसमें कोशिश कीजिए या और कहीं से आप आए हो तो वहां कोशिश कीजिए इस्लामिक स्कूल के निजाम पर एक तरफ मदरसा और एक तरफ स्कूल का निजाम कायम हो सके, ताकि सही माना में असरी और दीनी उलूम से हमारे बच्चे आरास्ता और पैरास्ता हो सकें और एक सही निजाम जिंदगी वजूद में आ सके जो असरी और दीनी दोनों तकाजों को बैक पूरा कर रहा हो, बैक वक्त पूरा कर रहा हो। ये चंद एक बेतरतीब सी बातें इस गुनहगार ने आपके सामने दर्द दिल के तौर पर रखी। आप हजरात से उम्मीद नहीं बल्कि 100% उम्मीद है और नौजवानों से तो बहुत बहुत उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि वो यकीनन इनको अपने दिल में जगह देंगे और यहाँ से ये अज़्म और इरादा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल की सुबह गुनाहों से साफ जिंदगी की सुबह होगी, कल की सुबह कुरानी उलूम की हामिल सुबह होगी, कल की सुबह मोहम्मद अरबी और हजरत सहाबा और सहाबियात की इत्तिबा और उनकी हिदायत और उनकी तकलीद वाली सुबह होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मारूज़ात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।